أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کے سورہ اعراف اور سورہ نور کے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کا جو شرف ہے اللہ نے اسے ایک شرف دیا ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، اس کا ذکر کیا. اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم اور حیا رکھی ہے، اور یہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. اسی بات کو ان آیات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ اعراف کی آیت مبارک میں بات ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دیا ہے ہر وہ کام جس کے اندر بے حیائی کا. انما حرم ربی الفواحش، حقیقت یہ ہے، یہ آپ کہہ دیجیے کہ میرے رب نے ہر اس عمل کو حرام کیا ہے جس کے اندر بے حیائی، بے شرمی، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ کام بے حیائی کے عام طور پہ ہوں یا پوشیدہ چھپے ہوئے، دونوں تذکرہ کیا. ایک آدمی کے اندر، ایک عورت کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے نا تو کھل کے بے حیائی کرتی ہے. اس کے اندر احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں. بے حیائی کا شرم و حیا جب ختم ہو جاتی ہے، لیکن کسی کے پاس اگر شرم و حیا کسی حصے میں اگر باقی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چھپ کے کرتے ہیں یہ کام. چھپ چھپ کے عاشقی ہوتی ہے، چھپ چھپ کے اس قسم کے کام ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے جناب یعنی پوشیدہ طور پر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے ہر اس بے حیائی کو، چاہے وہ کھلے طور پہ کرے چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کرے، چھپ چھپ کے کرے، میرے رب نے اسے حرام قرار دیا. اندازہ لگائیے آپ، حرام کا لفظ استعمال کیا، اور یہ حرام کا رب اللہ نے اور کہاں استعمال کیا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سور کا گوشت حرام، اور یہاں بے حیائی حرام. دونوں ایک ہی جملے قرآن کے، دونوں اللہ کے حکم ہیں، وہ بھی حرام یہ بھی حرام. کوئی مسلمان کیا وہ سور کا گوشت کھاتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں کھاتا؟ ارے بھائی تو حرام ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں. اے بھائی خنزیر کا گوشت جب حرام ہے آپ کے قرآن میں تو پھر یہ بے حیائی کیا حلال ہے؟ جب بے حیائی کرتے پھر رہے ہیں آپ کے معاشرے میں، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، بے شرمی پھیلائے ہوئے، حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں آج کے زمانے میں. مرد تو مرد، اور چھوڑیے اب عورت
جو اس کا پورا وجود حیا کا ہے، سر سے لے کے پیر تک. عورت جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں، عورت کے معنی وہ چیز جو چھپائی جانے والی ہو، پردے میں رہنے والی ہو، شرم و حیا والی ہو، اسے عورت کہا جاتا ہے عربی زبان میں. عورا محفوظ ہو ہر طریقے سے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب نے، انما حسر کے الفاظ ہے، یعنی اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ سوچو ہی مت تم، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس بات کا کہ بے حیائی اللہ کے نزدیک حرام ہے. جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس طرح مردار حرام ہے نا. کھاتے ہیں ہم نہیں کھاتے، حرام ہے نا. قل انما، اور پھر بات کی تاکید کے لیے دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے بول رہے کہ آپ بول دو فوری. حرام ہے یہ چیز. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. چاہے بے حیائی کے کام ہے، چاہے آدمی عام کرے اس کو. جس معاشرے کے اندر، جس سماج، جس سوسائٹی میں بے حیائی باقی نہیں رہتی، تو وہاں پہ چھپ کے نہیں کرتے لوگ یہ کام، پوشیدہ نہیں کرتے. جس سماج اور جس معاشرے میں ابھی تھوڑی حیا باقی ہے، تو وہاں پہ یہ کام ذرا چھپ کے ہوتا ہے، پوشیدہ طور پہ ہوتا ہے. اور اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو نہیں ہے وہ چیز چھپی ہوئی. اسی لیے اللہ نے دونوں اعمال کو حرام قرار دیا ہے. ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، حرام ہے. والاسم والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی کے اوپر زیادتی کرنا، سرکشی کرنا. سرکشی کو حرام کیا اللہ نے. سرکشی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی زبان میں، دین کی زبان میں سرکشی سے کہتے ہیں اللہ نے کوئی آپ کو حکم دیا ہے، بار بار دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں چلو ایک آدھ دفعہ غلطی ہو گئی آپ سے، 2 دفعے ہو گئی، 3 دفعے ہو گئی، پرواہ نہیں، لیکن بار بار اللہ بول رہی، بار بار آپ اس کے خلاف کر رہے. یہ ہوتی ہے سرکشی، بغاوت. حرام ہے یہ. والبغی بغیر الحق، ناحق. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، جبکہ دنیا کے اندر، اس کائنات میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں رکھی، کوئی ثبوت نہیں رکھا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے عقیدے کے لیے. اور یہ کہ اللہ نے تمہارے پر حرام کر دیا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ حرام ہے کہ اللہ کے متعلق جس کا علم نہیں ہے تم وہ گفتگو کرو. اس سختی کی اس کو پابندی لگا دی گئی آپ کو. اللہ کے متعلق ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جس کا علم آپ کو نہیں ہے. جس کا علم آپ کو نہیں ہے سے مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے متعلق گفتگو کرنا ہے تو یا قرآن سے کوئی بات ہونا یا پھر نبی سے ہونا. اگر دونوں بھی جگہ نہیں آپ اللہ کے متعلق کچھ بول رہے ہیں تو یہ حرام ہے آپ کے لیے. لیکن ہم جو دل میں آئے بولتے ہیں دین کے لیے، اللہ کے لیے، جبکہ علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے اس بات کی. بھائی اللہ کے متعلق آپ کو کیا نالج ہے؟ نہیں ہے تو پھر آپ زیادہ زبان کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ یہ حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور دین میں فتنے اسی لیے پیدا ہو جاتے، دین کا علم نہیں ہے مگر وہاں پہ آپ دین کی بات شروع کر دیتے ہیں. یہ فتنے یہیں سے، فساد یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، فرقے یہیں سے بنتے ہیں، شخصیت پرستی یہیں سے بنتی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بے حیائی یہاں تو فرمایا کہ حرام ہے،
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے. تو حرام کا لفظ ہے نا. اچھا سورہ انعام میں بھی اسی قسم کی آیت آتی ہے اور وہاں پہ اور زیادہ بات کہی گئی ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یہ حرام بولا اور یہاں کیا بولا؟ خبردار بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ تم. کرنا تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیا بے حیائی چھپے ہوئے طور پہ کھلے طور پہ ہو اس کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ سمجھا رہا مسلمانوں کو, ایمان والوں کو سمجھا رہا. اور پھر یہ راستہ کون سا ہے؟ بے حیائی آپ کو زنا تک لے کے جاتا ہے نا. زنا عام ہو جا رہا ہے اس میں. قرآن میں یہ بات کہی سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا. دیکھو زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا تک جانے والے جتنے راستے ہیں ان سب کے اوپر اللہ نے پابندی لگا دی ہے. بے حیائی کے قریب جانے والے جتنے راستے ہیں ان سب کے اوپر اللہ نے پابندی لگا دی ہے. إِنَّهُ فَاحِشَةٌ. یہ زنا جو نا بہت ہی گھناؤنا فحش کام ہے. معاشرے تباہ ہو جاتی ہیں اس کے اندر, خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, نسل انسانیت تباہ ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور حدیث میں بات آتی ہے جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ افلاس لا دیتا ہے. افلاس. اللہ نے کیسی پابندی لگائی آپ دیکھیں اس معاملے میں. کیونکہ انسان جو ہے نا جنسی معاملات میں بہت کمزور ہے. سیکس کے معاملے میں قرآن نے بات کہی سورہ نساء میں خلق الانسان ضعیفا. انسان جو ہے نا جنسی معاملے کے اندر بہت کمزور پیدا ہوا ہے, کمزور واقع ہوا ہے. اس میں شیطان مارتا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا بات کہی شیطان کے متعلق؟ دیکھو شیطان تمہارے ماں باپ کو جنت سے ننگا کر کے نکلا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی ننگا کر دے, اور ننگا کر دیا شیطان ہم. پہلے زمانے میں لوگ انہیں کپڑا میسر نہیں ہوتا تھا پھر بھی اپنا سطر چھپاتے تھے. لیکن آج فیشن کے نام سے, فیشن ٹیکنالوجی کے نام سے, آج ماڈرن کے نام سے فلاں فلاں, آج خاص طور پہ مرد میں عورت اپنے جسم کے اوپر کم سے کم کپڑا پہننا چاہتی اور یہ سمجھ رہی ہے یہ فیشن ہے, یہ فیشن ٹیکنالوجی ہے, یہ ترقی ہے. یہ اور کوئی عورت پورا جسم کو ڈھانکی ہوئی ہے سر سے لے کے پیر تک, اسے کہتے ہیں یہ دقیانوسی ہے. یہ تو گاؤں والے ہیں. ہاں دیکھیے اب آپ اسے کہتے ہیں فریب تمدن, تمدن کا دھوکہ. لباس قرآن مجید میں کیا بات کہی کہ کیسے کیسے اللہ اس بار. آپ سورہ نور پڑھیے, سورہ احزاب پڑھیے, آپ اس میں اللہ تعالیٰ دیا ہے خاص طور پہ پردے کے احکامات دیا ہے, لباس کیسا ہونا دیا ہے. اور لباس اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی خاص جتنے مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات میں ہم نے صرف انسان کو لباس دیا, ہمارا خاص فضل ہے انسان کے اوپر. کسی اور مخلوق کو لباس ہے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں کی نشانی ہے یہ. وہ روزانہ لباس بدلتے ہیں. دیکھو باقی کے مخلوق کیا ہیں, جو پیدا ہوئے جو لباس اللہ نے ان کو دے دیا وہی لباس ہے میرے تک ان کا ہے. بدل رہا کوئی ذرا. کیا کہا قرآن نے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ذالک لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم تذکرون. اے بنی آدم, اے اولاد کی آدم, اے انسانوں, اللہ کا تمہارے پر اتنا بڑا احسان اور کرم ہے, اس نے تمہارے لیے آسمان سے لباس کو اتارا, یعنی لباس کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا کیا. کسی مخلوق کو ہے
بتائیے آپ، لباس یواری سواتی کو کیا کرتا ہے؟ لباس تمہاری جسم کو ڈھانکتا ہے، نہ صرف جسم کو ڈھانکتا ہے بلکہ تمہارے لیے زینت بھی بنتا ہے۔ لباس التقوی، یہ تقوی کا لباس ہے، بے حیائی سے بچنے کا لباس ہے، بے شرمی سے بچنے کا لباس ہے۔ اگر آدمی لباس پہن کے، کوئی عورت لباس پہن کے بھی اگر ننگی نظر آ رہی ہے تو بے شرم، بے حیا، لباس پہن کے بھی ننگی ہے۔ وہ حدیث میں بات آتی ہے، جہنم میں کچھ عورتوں کو بتایا گیا، جب اللہ کے نبی کو معراج ہوئی تو اس میں ایسے عورتوں کو ذکر کیا گیا جو لباس پہننے کے بعد بھی ننگی ہیں، لیکن ان کا جسم نظر آ رہا ہے، جو ان کو جناب عالم پیٹا جا رہا ہے۔ یہ اتنی بات کھل چکی ہے، اس کو زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر چیز آنکھوں کے سامنے ہے۔ بے حیائی کتنی ہے، کیسا لباس پہنا جا رہا ہے، سختی کے ساتھ پابندی ہے بھائی، اس کے اوپر ہم نہیں سمجھ رہے۔ پڑھ لو آپ سورہ نور پڑھ لو، سورہ احزاب پڑھ لو، اور اللہ یہ وارننگ دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلے، بے حیائی باقی رہے، پن پہ بے حیائی، تو یہ چاہتے ہیں ایمان والوں کے گھرانوں میں، ان کے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، بے شرمی پھیلے۔ اللہ فرماتا دنیا اور آخرت ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا اللہ کی لعنت ہے، پہلی بات۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، المختصر یہ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ بات۔ آدمی جب بے حیائی کے کام کرتا ہے، بے شرمی کے کام، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ دیکھیے آپ کیا نکل رہے ہیں آج۔ غیر قوم کو تو چھوڑ دیجیے، اب ان سے بحث نہیں ہے۔ مسلمان، اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والے، قرآن کے اوپر ماننے والے، ان کے معاشرے میں کیا حال ہے، ان کے گھرانوں میں کیا حال ہے، ان کے بچیوں کا لباس کیسے ہے، ان کی عورتوں کا لباس کیسا ہے؟ لباسی شرم و حیا اصل میں ہے۔ کیسے کیسے لباس پہن رہے ہیں آج ہم، ہماری بچیاں کیسی پہن رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ایسا شارٹ لباس پہنا رہے، وہ بچی بڑی ہونے کے بعد وہ اسی لباس پہننے کی عادی ہو جائے گی۔ اور ہمارے عورتوں کے لیے، ہماری لڑکیوں کے لیے ان کے ماڈل کون بنے ہوئے؟ فلمی اسٹار کے ہیرو لوگ، سیریلوں کے، یہ بتا بتا کے تباہ کر دیا ان کو گھر کے اندر۔ بے حیائی پھیل گئی ہمارے گھر کے اندر، بے شرمی پھیل گئی ہمارے اندر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اب وہ حیا باقی نہیں تو ایمان کا حصہ ہی ختم ہوگا آپ کے پاس سے۔ کہاں ہیں ہم؟ ہمارے گھرانے کہاں ہیں؟ کون سا لباس پہن رہے ہم؟ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی سورہ نور میں، پہلے تو مردوں کو بولا گیا، مردوں کو بولا گیا پہلے تم پردہ کرو، بعد میں عورت کو بولا گیا عورت بعد میں پردہ کرے۔ یا پردہ کیا ہے؟ اصل پردہ نگاہوں کا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں میں شرم و حیا رکھیں۔ اگر آپ کے نگاہوں میں شرم و حیا نہیں ہے تو کتنی بھی پردے میں عورت رہو، آپ برابر تاکیں گے، جھانکیں گے اس کا۔ اگر آپ کی نگاہوں میں شرم و حیا نہیں ہے تو پہلا شرم و حیا جو ہے نا آپ کی نگاہوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ بول رہے ہیں یہ بات، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب کیا کر رہے ہیں آج؟ کیا حال ہے ہمارا آج؟
حدیث میں آیا زنا کیا ہے؟ زنا یہ نہیں کہ خالی عورت مرد بستر کر لے، زنا کے متعلق تفصیل دی، تمہاری آنکھوں کا بھی زنا ہے، تمہاری کانوں کا بھی زنا ہے، تمہاری زبان کا بھی زنا ہے، تمہارے ہاتھوں کا بھی زنا ہے، تمہارے پیروں کا بھی زنا ہے. یعنی جو زنا کی طرف یہ کام چلیں گے، یہ کام کرتے ہیں، وہ سب زنا ہے. حدیث میں اس کی تفصیل دی گئی. پھر بعد میں عورتوں کو کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. آپ کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے آپ یہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، یعنی اپنے نگاہوں میں شرم و حیا رکھیں اور اپنے سیکس کی حفاظت کریں، اپنے جذبات کی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور اللہ نے فرمایا عورت کو جو اپنی بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرے، ظاہر نہ کرے، لیکن جو چیز ظاہر ہو جائے، یعنی کپڑے پہننے کے بعد، سکھ پہننے کے بعد، زیور بھی پہننے کے بعد ان کو ظاہر نہ کرے، لیکن جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے تو اس میں بات کہی گئی یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، چہرہ ہے، یہ چیز آپ کو ظاہر کر سکتی. یہ انڈور کی بات ہے. یہ جو بات بولی جا رہی ہے نا، عورت اپنا زیور زینب یعنی اظہار نہ کرے اپنے بناؤ سنگار کا، اپنے میک اپ کا، مگر جو چیز ظاہر ہو جائے وہ کیا ہے؟ چہرہ اور ہتھیلیاں، گلائی. یہ گھر کے اندر کا حکم ہے، یہ باہر نہیں. باہر کے لیے تو الگ احکامات سورہ حزاب میں. اور یہاں یہ بات فرمائی گئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. کیسے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ ہم سمجھ رہے خالی نماز اور روزہ حج قربانی ہے اور کچھ بھی نہیں. اسلام یہ سب اسلام ہے، یہ سب قرآن. کیا بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ؟ حکم یہ دیا جا رہا ہے لڑکیوں کے لیے جو بالغ ہو جاتی ہے نا، ان کے لیے فرمایا آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لڑکیاں بالغ ہو چکی ہیں انہیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سینے کے اوپر دوپٹہ ڈالی رہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. قرآن کا حکم ہے، سینے کو کھلا نہیں رکھنا. پہلے کیا تھا؟ دوپٹہ ہمارا سر کو لپیٹ کے پورا یہاں تک دوپٹہ لپٹتے تھے، ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ سر پہ سے نکل گیا نہیں، پھر خالی یہاں تک آ گیا چھاتی پہ، پھر چھاتی سے نکل کے کہاں آیا؟ انہیں ایسا خالی گلے میں آ گیا، ہے نا. دیکھو کیسا کیسا اتر رہا برقع بتا رہا ہوں میں، پردہ دوپٹہ چھاتی سے نکل کے آ گیا، پھر آخر میں گلے میں آ گیا. پھر بعد میں کیا ہوا؟ گلے سے نکل کے گردن پہ آیا، ہے نا. گردن سے نکل کے کیا گیا؟ خالی بازو آ گیا. بازو سے گر رہا تھا تو کیا کرے؟ دولے میاں لے لیے، اس کو انہوں ڈال لیے. وہی بول رہا ہوں، شیورانیاں پھیل کے انہوں ڈالے ہوئے دوپٹہ. بے وقوفی کی حد ہے یارو. ایسی بے شرم قوم نہیں پیدا ہوئی. لوگوں کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، لیکن یہاں تو آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید کے اس کو تراش کے اس کو خراش کے پہن کے پورا جسم آپ بچا رہے. عورت اور مرد کے لباس میں فرق کیا ہو گیا؟ مرد کو آپ دیکھیں گے نیچے ساکس ہے، ساکس کے بعد پینٹ ہے، پینٹ کے بعد اندر جناب علی چڈی ہے، پھر اس کے بعد پینٹ ہے، پھر اس کے بعد بنین ہے، پھر اس کے بعد 3 پیس ہے، اس کے بعد کوٹ ہے، اس کے بعد ٹائی ہے. پوری ایئر ٹائٹ لباس ہے نا، نیچے سے ہوا جا رہی نا اوپر سے جا رہی. عورت کا لباس کیا ہے؟ گھٹنوں کے اوپر ہے، چھاتی سے ہے، پورا ایئر کنڈیشن ہے. وہ ایئر ٹائٹ ہے تو یہاں پورا ایئر لیک ہے ساری. کون سا لباس ہونا چاہیے تھا؟ جو لباس مرد پہنا پورا جسم ڈھاکا ہے وہ لباس عورت پہننا چاہیے تھا، لیکن شیطان نے ایسا دھوکہ دے دیا، معاملہ الٹا کر دیا پورا. اب اس کا نام فیشن دے دیا، کیا کیا دے دیا. سوچئے، غور کیجئے ذرا. عقل ابھی بھی باقی ہے، نہیں بلکہ نہیں.
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اللہ حکم دے رہے ہیں کیا کہ تم اپنے زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو حکم دے رہے ہیں، عورت کو حکم دے رہے ہیں، شادی شدہ خاص طور پہ اپنے بناؤ سنگار کو تم اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. پڑھ لیجیے سورہ نور. یا کوئی لڑکی ایسی ہے ابھی شادی بھی نہیں جوان ہے تو ان کو بھی حکم دیا اپنے بناؤ سنگار سوائے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے فلاں جو بھی محرم ہے ان کے سامنے کر سکتے ہیں، باقی کے سامنے نہیں، کوئی اظہار نہیں. اپنے بناؤ سنگار کا، اپنے میک اپ کا کوئی کسی کو نہیں. اگر کوئی عورت کر رہی ہے لعنت ہی ہے، شوہر کے علاوہ اگر کر رہی ہے کسی اور کے لیے. یہاں پہ تو ہمارے حال ہے کہ ڈائریکٹ جناب بیوٹی پارلر سے بیگم صاحب آ رہی، بیگم صاحب جیسے شادی خانے کو آ گئے اور وہ روح کھینچنے والے فرشتے آ گئے کیمرے لے کے، آجو سے باجو سے نیچے سے پورے شاٹ لے رہے، نہیں ایسا ٹھہریے آپ، ایسا رکیے آپ، ایسا کریے ویسا کریے آپ، سمجھ میں آ رہا. اب پورا انہوں دیکھ لینے کے بعد میں شوہر صاحب آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے باسی. سو پہلے کر لیا انہوں کام دیکھنے کا پورا، نکل گئے کر لے کے انہوں. یہ حال ہے صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اور اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ لِبُعُولَتِهِنَّ. اور کتنی پابندی لگا اللہ سبحانہ و تعالی، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَنَ مَا يُخْفِيهِنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اگر تم میک اپ کر چکی ہو، کوئی ایسے زیورات ہیں جس کے اندر کچھ معمولی سے آواز بھی آتی ہو، اگر تم پیدل چل رہے ہو تو قرآن کہتا کہ خبردار اپنے پیروں کو زیادہ پٹکتے ہوئے مت چلو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زیور کی آواز آ جائے دوسرا تم کو دیکھنا شروع کر. قرآن بول رہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَنَ مَا يُخْفِيهِنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ. کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے بناؤ سنگر تم برقعے میں ہے سب برابر ہے لیکن زیور کوئی ایسی چال چل رہی، تم بازو دیکھنے والا اگر آواز آتا خاموش جانے والا پلٹ کے دیکھ لیں گا آپ کا، تو پلٹ کے دیکھیں گا تو شیطان ہے نا، ہر طریقے سے جھانکنا شروع کر دیں گا. سمجھ میں آ رہا؟ منع کر دیا نا. آج ہمارے پاس برقعے بھی ڈیزائننگ کے برقعے ڈیزائننگ کے ہیں، برقعے پہن کے بھی جناب علی بغیر برقعے کے اچھے اس سے تو کہاں ہیں اپن، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کون سی مسلمانیت ہے؟ عجیب و غریب معاملہ ہے. گھر کے اندر پہلے لباس کے پر توجہ دیجیے، چھوٹے بچے ہیں ان کو بچپن سے عادت ڈالیے فل لباس پہننے کی. بعد میں اگر کوئی ایسا لباس پہنے تو دوسرے مقامات پہ گندے فرمایا بچہ چھی کیسے بتائیں بولنا ہے، ایسا لباس ہونا آپ کا گھر کے اندر. کوئی تقریب میں جائے کوئی بچے اگر ایسے عورتوں کو دیکھے جو جسم ننگر آ رہا اور وہ بچے بولنا چھی کیسا کپڑے پہنے، وہ لباس وہ ذہنیت بنائیے آپ. آپ کے لیے ماڈل یہ نہیں ہے، فلمی ایکٹر نہیں ہے، یہ سیریلوں میں کام کرنے والے. آپ کے لیے ماڈل ہیں حضرت فاطمہ، ماڈل ہیں آپ کے لیے، ماڈل حضرت عائشہ ہیں آپ کے لیے، ماڈل حضرت خدیجہ ہیں امہات المومنین آپ کے لیے ماڈل. یہ جہنم میں راستے پہ چلنے والوں کا اپنے ماڈل بنایا ہوا ہے. کہاں ہے؟ کتنے تک سرا دیے. گھروں کے اندر کا مسئلہ ہے، کتنے پردے لگائے، کتنے پابندی اللہ تعالیٰ نے. اسی صورت پر اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. جب کسی ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی ضرورت پڑ جائے خبردار دروازے کے باہر ٹھہر کے آواز لگاؤ. حدیثوں میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ گھر کے جائے تو دروازے کے بازو ٹھہرے کہ نہ، دروازے کے روبرو نہ ٹھہرے تاکہ آواز دے دیں اور وہ کھول دیں فوری تو گھر کا نقشہ نظر آ جائے. نہیں، بازو ٹھہرو آپ. تھانک جان سے منع کر دیا، بھورم گھاری سے منع کر دیا گیا آپ کو. اتنے پیرے بٹھا دیے گئے ہیں یہاں پہ، شیطان تو دیکھ رہا ہے. اور گھر میں اگر وہ تمہیں بلائیں تستانسو، الفاظ کیا آتے معلوم؟ ایسا نہیں
لفظ ہے اس کے اندر، اگر وہ تم سے مانوس ہو جائیں، یعنی مطلب یہ ہے زبردستی نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں دل خلوص سے کے اندر بلا کے بٹھانا تو تم جاؤ، نہیں تو نہیں، زبردستی بھی نہیں۔ اگر معلوم ہوتا تھا اندر میں بلانا چاہ رہا نہیں چاہ رہا، لہجے سے معلوم ہوتا، اگر اس کا لہجہ ایسا دکھ رہا تو نہیں تو آپ خدا حافظ بول کے نکل جاؤ۔ اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو اللہ فرماتے تو واپس ہو جاؤ، تو واپس ہو جاؤ، زبردستی نہیں۔ کسی کے گھر میں دوست گئے باپ کے کہہ ہو منع کر دیا گیا۔ یہ تو دور کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر امہات المومنین امت کی مائیں ہیں، وہاں پہ بھی فرمایا جب تم کسی کام کی ضرورت پڑ جائے اور نبی کے گھر کو جاؤ اور نبی موجود نہیں ہے، کچھ لینا ہے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں نبی کا گھر معمولی بات نہیں ہے، وہاں بھی پردہ حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو، کچھ مانگنا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے اور پھر وہ مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ یہ گھر کے باہر کی بات ہے، اس سے پہلے کیا تھی؟ گھر کے اندر کی تھی۔ اب گھر کے باہر کسی کام سے ضرورت میں نکلنا پڑے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بولو کسی ضرورت کے نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہو، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا کہ جو لباس تمہارے گھر کے اندر کا ہے وہی لباس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے پورے جسم کے اوپر سے ایک چادر اوڑھ لو اور چادر کو سر کے اوپر سے جناب تھوڑی تک کھینچ لو۔ کہاں تک؟ تھوڑی تک کھینچ لو تاکہ آپ کا چہرہ نظر نہ آ سکے۔ کون بول رہے ہیں؟ کہاں بول رہے ہیں؟ رب کائنات بول رہا۔ کہاں بول رہا؟ قرآن میں بول رہا۔ کس کی زبان سے کہلوائیں گے؟ نبی کی زبان سے۔ کتنی باتیں ہیں، کہاں ہیں ہم؟ یہ بات کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں اس میں علت بتا دی گئی ہے تاکہ وہ پہچانی جا سکیں عورتیں باہر نکلنے کے بعد واقع میں شریف گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ لوگ ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یہ بولا قرآن، فلا یوزئ ادنا یعرفن، فرمایا یہ چادریں برقعے اوڑھ کے باہر نکلتی ہیں تو اس بات کی علامت ہے یہ شریف گھرانے کے عورتیں ہیں، تاکہ لوگ ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اس کا پلٹ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کا پلٹ یہ ہے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگا چھیڑ چھاڑ۔ قرآن بول رہا بازا کا چھیڑ چھاڑ ہو رہا تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، کیسا بھی وہ قرآن کہہ رہا فلا یوزئ۔ بہت ساری باتیں ہیں، ہم دین بولے تو خالی نماز، قربانی، حج، عمرہ سمجھ لیے بس ختم، سارا دین ہے یہ، سارے احکامات، صرف حرام بتا دیجیے ساری باتوں کو۔ اس کے اوپر گھر کے اندر نوٹس لینا ہے آپ کو، گھر میں ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں، ساری چیزیں بائیکاٹ آپ کے لیے، آپ کے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے معاشرے کے لیے۔ آپ کے بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے، بچے اس کو ماڈل کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، یہی بچے بڑے ہو جائیں گے، بعد میں بڑے ہونے کے بعد ان کی بھی ذہنیت وہی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے پیرا بٹھا دیا یہاں پہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، سارے چیزیں برباد ہیں۔ بے حیائی کے قریبی مت جاؤ۔ اے ایمان والو، شیطان کی اتباع مت کرو، جو تم میں سے شیطان کی اتباع کرے گا وہ تو تم کو بے حیائی کا حکم دے گا، بے حیائی کے کام تم سے کروائے گا۔ بلکہ ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، وقت بھی ہو رہا غالباً، کوئی بات نہیں، 2-3 منٹ بات ایسا کرتا ہوں۔ سورہ احزاب 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین کو مخاطب کیا گیا۔ دیکھیں کتنی باریکی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر واقعی میں تم متقی اور پرہیزگار ہے، جب کوئی تمہارے گھر پہ آئے اور نبی موجود نہ ہو، کچھ گفتگو کرنا ہے کام کی بات، تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، تو جب تم جواب دو تو اپنی آواز کے اندر کوئی راگ مت پیدا کرو۔ کیا بولا؟ فلا تخضعن بالقول،
نرم آواز میں، میٹھی آواز میں، لچھےدار آواز میں بات نہیں کرنا. آواز وہ بھی امہات المومنین تصور نہیں کر سکتے آپ. ان کو بولی جا رہی ہے بات. یہ بات کیوں بول رہا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر تم نے کوئی میٹھے انداز میں بات کیا، کوئی ترنم کے انداز میں بات کیا، کوئی اچھے دا اگر گفتگو کی تو ہوگا کیا معلوم؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے عشق کی، وہ تم سے کوئی امید لے کے جائیں گا وہاں سے. یار یہ ٹائم رسول نے رہتے ایسے ہی ٹائم پہ آؤں گا بار بار. ارے میرے دوست کی بیوی ہے یار، بڑے اچھے طریقے سے بات کی، اب کیسے ٹائم پہ جانا ہے؟ دوست نہیں رہے خدیج جانا، کیا ہے کیا نہیں ہے بھائی؟ ارے نہیں کیوں؟ اب بات تو ان سے کرنا ہے، دوست کا تو بہانہ ہو گیا. کیونکہ بات ایسی کی آپ نے، آپ کے دوست آپ کے شوہر کا دوست ہے، آپ نے بات اتنے پیار سے بات کی ہے، اتنی محبت سے بات کی ہے. شوہر نہیں بھی ہے تو آپ بولے آگے نہ بیٹھیے، ابھی آتے ہوں گے آپ کے بھائی، سمجھ میں آ رہا؟ اس کو بٹھا کے ٹھنڈا ہونا یا گرم ہو رہا بھی پوچھ رہے ہیں. شوہر نہیں ہے گھر میں، لیکن فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دلوں میں بیماری ہے نا اندر، یہ عشق کی ہوتی ہے، محبت کی، کہیں تم سے کوئی امید لے کے نہ جائے. امید لے کے جا رہے نا، کیا کیا ہو رہا دیکھ رہے ہیں آپ، دوست کے بھاگ رہے ہیں لوگ، ہے نا؟ بول رہے ہیں اللہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات بڑی پتے کی کرو. کہاں نام کیا ہے، کہاں سے آئے، کام کیا، بس ختم، خدا حافظ، گیٹ آؤٹ. ہمارے پاس اتنے پیار سے جناب یاری شوہر سے بھی نہیں گفتگو کرتی بیگم جتنے شوہر کے دوست سے کرتی ہے. ہاں کبھی پیار سے شوہر کو بھی نہیں بولے آپ بیٹھیے نا، آپ کیا لیں گے، کیا پیں گے، آپ آئیے نا، کبھی بولے شوہر کو؟ لیکن دوست سے بات کرتے ہیں. اور دوست یار آپ کی بیوی تو بڑی اخلاق والی ہے یار، ایسا کیسا ہے اخلاق والی؟ میری بیوی آپ کو اخلاق والی نظر آ رہی، سمجھ میں آ رہا کچھ دال میں کالا ہے یا دالچ کالی ہے پوری؟ کیا ہے قصہ؟ وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. حکم دیا گیا اس کے بعد وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. خبردار، دور جاہلیت کے تیرے باہر تم بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا. بول رہا قرآن، دور جاہلیت میں سے تم بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی نا، اب یہ دور جاہلیت نہیں ہے. اب اللہ کی روشنی آ چکی ہے، علم آ چکا، قرآن آ چکی ہے، نبی تمہارے پاس ہیں. اب جاہلیت کی بات تمہارے گھروں میں نہیں ہونا. احرام 22واں پارہ اٹھا کے پڑھ لیجیے جا کے، وَمَن يَقْنُتْ وہاں سے شروع ہوتا ہے. پڑھ لو آپ گھر میں، قرآن پڑھو یارو، قرآن پڑھو. کیا واٹس ایپ دیکھتے دھنڈاتے بیٹھے، یہ سوچے ہوگا دوسرے ڈیلیٹ. ارے قرآن پڑھو یارو، قرآن جو آپ کے رب کی کتاب ہے، جس میں آپ کی زندگی کے مسائل بتا دیے گئے، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ آنے والی کتاب ہے، یہ اسے پڑھیے. اللہ کی عدالت میں یہی کتاب چلنے والی ہے، اسی سے فیصلے ہوں. آپ یہی کتاب سے غافل ہیں، کیسا ہوں گا پھر؟ بہرحال وقت بھی ذرا زیادہ ہو چکا ہے. اہم مسئلہ تھا یہ، ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے آج. اللہ محفوظ رکھے. آج ہمارے بچیوں کے لڑکیوں کے ہیئر اسٹائل دیکھیے، کیا کیا ان کے نخرے ہوئے. بابا پیسہ خرچ کر کے جہنم کو خریدا جا رہا، پیسہ خرچ کر کے گناہ کیا جا رہا. اور ہمارے لڑکیوں کی حالت بھی یہ ہے، پھٹے ہوئے پینٹوں پہن کے جناب علی، جنس کے پھٹے ہوئے، گھٹنوں کے اوپر ٹخنوں پہ پھٹا ہوا ہے، گھٹنوں پہ ران پہ پھٹا ہوا ہے. فیشن. پہلے خالی پیون لگے تو عیب سمجھتے تھے، میں پیون کا پہنوں گا، پیون کا نہیں بنتا، انسٹ جاتی. اب اچھا وہ جب خرید کے لانا باہر دکھے کپڑے ان کو سب ایسے پہن کے آ رہے پھٹے ہوئے. اب اس کے پاس نہیں ہے کپڑے، وہ پھٹے ہوئے نہیں ہے نا بچے. اب کیا کرا انہیں؟ رہے سو پھاڑا گھر میں. کیا کرا؟ گھر میں لا کے پھاڑا. ارے امی بول رہا ہوں، ارے یہ کیا کر رہا، یہ کیا کر رہا؟ ارے تم کو نہیں معلوم جی، یہ فیشن ہے، تم کو نہیں. یہ کہیں کا مٹھی کا فیشن رے بیٹا، اچھے خاصے کپڑے کو پھاڑ کے کیا کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے پینٹ پہن رہے ہیں جناب علی، اتنے ٹائٹ اتنے شارٹ پینٹ ہے، اوپر سے رکوع میں گئے تو پوری ہپ دکھ رہی ان کی پیچھے سے. آپ کی نماز گئی، پیچھے والے بھی گئی نماز. کیسا لباس پہن رہے ہیں بھائی؟ کیا پیسوں کی کمی ہے؟
نہیں، شیطان دھوکے میں ڈال دیا، پیسہ بہت ہے، خرید رہے ہیں آپ لیکن ننگے ہیں آپ، سب بتا رہے ہیں کیا ہے نہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعی میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔